ونسلم على نبيه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق الشیخ علماء کرام مداحان رسول انعام حاضرین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ پاکیزہ بس اور بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. دنیا اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی یاد میں منانا ہے. اپنے حبیب پاک آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا آمین. قابل مبارکباد آبادی کی جملہ اہل ایمان بالخصوص وہ تمام نوجوان جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں جد و جہد کی کوشش کی اور ہندوستان کی بلبل پوری دنیا میں اپنے علم و فضل کا لوہا منوانے والی ذات کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ ذات کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کافی دیر سے آپ حضرات نعت و مقصد کے اشعار سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. بیانات بھی آپ نے سنے. تھوڑی دیر میں بھی آپ کے درمیان دنیا کے حالات کے پیش نظر بالخصوص اپنے وطن عزیز کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے دیر تک پروگرام چلانا ایک مشکل عمل ہے. کچھ دیر آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں اور شخصیت کی یاد میں یہ بلب سجائی گئی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو شرف قبول بخشے
اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات تحیت و ثنا کی بارگاہ حسن میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرتے اور پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم و آلہ کرام اجمعین. اے امام اہل سنت نازل سرور زمان، اے امام اہل سنت نازل سرور زمان، خوب تجدید ملت اے میرے سرور زمان. دین کش ان دائیوں کو تم نے بے پردہ کیا، سرزمین نجد سے جو بنی تھی دلہن. تو نے البرق جیسے نامور کو دی شکست، جس کا شاہد آج بھی ہے علی کرتے کوہن. رفیقان محترم، یہ اشعار دنیائے سنیت کے اس جلیل القدر عالم دین نے لکھے ہیں جس کے فضل و کمال کا اعتراف تمام اہل علم کو ہے. دارالعلوم فیض الرسول برا شریف کی ایک بڑی قداور شخصیت حضرت علامہ نعیم الدین گورکھپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ اشعار انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں عرض کیا. اس کا ایک مصرع اتنا قیمتی اور تاریخی ہے کہ اگر ایک شعر پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان عطا فرمائی. یوں تو اس کی نعمتیں بے شمار ہیں. قرآن کریم میں خود وہی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کی نعمتیں لا تعداد، اس کی نعمتوں کی کوئی گنتی نہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں ایک بندے کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں، جملے سنائے جاتے ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ لوگ 1400 سال پہلا سبق سکھا رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی مگر آپ لوگ
اسی بات کو بیان کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مکہ میں سنائی گئی تھی۔ یہ تو دیکھیے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اس سے کس کو انکار ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پہلے دنیا میں قتل و غارت غریب کا بازار گرم نہیں کیا جاتا تھا۔ یقیناً دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ آج قتل و غارت غریب کا بازار گرم ہے۔ یقیناً پہلے جھوٹ، مکر و فریب، ظلم و زیادتی، جنگ و جدال، مار اور پیٹ، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ قتل و غارت غریب کا بازار گرم ہی ہے۔ ظلم، بربریت، ناانصافی، ماں باپ کی نافرمانی، گالی گلوچ، غیبت اور چغلی، دوسروں کی زمین اور جائیداد کو حق کرنے کا بازار گرم ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جلوہ فرما ہوئے، اپنی زمین اور اپنی جائیداد کو مکے میں چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ جب جلوہ فرما ہوئے، وہاں کے صحابہ کرام نے اپنے آنے والے مہاجر صحابہ کرام سے فرمایا ہماری جائیداد کا ایک حصہ آپ کے لیے ہے۔ اخوت و بھائی چارگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو ایک کو اس لیے طلاق دے دیا کہ دوسرا میرا بھائی اس سے نکاح کر دے اس لیے کہ وہ مکے میں اپنے بیوی بچوں کو نبی کے نام پر چھوڑتا ہے۔ یقیناً 1400 سال پہلے کا جو یہ سبق تھا آج اس سے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ دنیا میں آئے اور ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے، کیا اس آنے اور جانے کے سسٹم اور نظام میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ کے محل میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک امیر کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک غریب کے گھر میں بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ اگر ایک بادشاہ کے محل میں بچے کی ولادت ہوئی تو وہاں بھی دایا نے جا کے سہارا دیا، ننگا پیدا ہوا، اس کو کپڑے پہنائے گئے، 2 سال بعد اس کی پرورش کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور اگر جھوپڑی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن رب کائنات نے انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا جو سسٹم رکھا ہے وہ سسٹم نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا۔ اور جہاں تک جانے کی بات ہے تو لاکھ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہو، 1000 ترقی کر لی ہو، دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہو، لیکن اگر ملک کا بادشاہ مرتا ہے تو وہ بھی چند کپڑے لے کر کے جاتا ہے، اور اگر ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والا مرتا ہے تو وہ بھی وہی چند کپڑے لے کر جاتا ہے۔ تو نہ آنے کے سسٹم میں کوئی تبدیلی اور نہ جانے کے سسٹم میں کوئی تبدیلی۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے، دنیا کہیں سے کہیں ترقی کر کے چلی جائے،
لیکن نظام قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں کر پا رہا ہے. آنے کا نظام بھی وہی ہے اور دنیا سے جانے کا نظام بھی وہی ہے. آئے خدا کی مرضی سے اگر ہونا چاہتا تو آپ بیگم کو لے کر کے 1000 ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جائیں، لیکن اس کی مشیت اگر نہیں ہوگی تو تمہیں اولاد نہیں. اور اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو 1000 ڈاکٹروں کو دکھا دیں، 1000 ڈاکٹروں کو جا کر کے مریض کا علاج کرائیں، لیکن اگر خدا نہ چاہے تو آپ دنیا میں ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے کا نظام بھی خدا کی قدرت میں ہے اور جانے کا نظام بھی خدا کی قدرت میں ہے. یہ آنے جانے کا سلسلہ کوئی قوم نہیں بدل سکتی، نئے سسٹم کو کوئی قوم بدل سکتی. دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے لیکن اس نظام کو کوئی نہیں بدل سکتا. کوئی نہیں اس نظام کو بدل سکتا ہے. میرے بھائیوں، جب آنے اور جانے کا نظام آپ کے اختیار ہی، آپ آتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو اس نظام کے ساتھ آپ آتے اور جاتے ہیں. جو خدا عطا فرماتا ہے تو یہ بیچ کی زندگی جو آپ کو خدا نے دی ہے، یہ آپ نے کیوں سوچ لیا کہ ہم اس کو اپنے سسٹم سے چلائیں گے؟ یہ آپ نے کیوں سوچ لیا کہ میں جیسے چاہوں گا چلاؤں گا؟ جب آنے جانے کا نظام خدا کا قائم کیا ہوا آپ اپنائے ہوئے ہیں تو اس رہنے کا نظام بھی آپ کو وہی اپنانا پڑے گا جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے. خدا نے جو نظام عطا کیا، مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو. جو نظام کسی اور کے پاس نہیں ہے وہ سے پہلے اسلام کے پاس ہے. خدا کا وہ نظام کسی اور کے پاس نہیں ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. خدا کا وہ نظام اس وقت کسی اور کے ذریعہ نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے ذریعہ پہنچ رہا ہے. اور یہ وہ نظام ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے مدینے کی وادی سے لوگوں تک پہنچایا. تو ظالموں نے اس کو ختم کرنے کی 1000 کوشش کی، سر پھٹک پھٹک کرتے رہ گئے، مگر وہی حکومت بھی ہے آپ مٹ گئے، آپ مٹا لے گئے. ابو جہل کا وجود ختم ہو گیا، ابو لہب کا وجود ختم ہو گیا، ولید بن مغیرہ کا وجود ختم ہو گیا، عتبہ اور شیبہ کا وجود ختم ہو گیا. مگر میرے مصطفیٰ کا نظام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے تو لوگوں کے لیے نصیحت بنتا ہے، لوگوں کو اس سے عبرت ملتی ہے. یہ 7-8 مہینے سے جو واقعات ہو رہے ہیں، جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، جو مرض آج کل پھیلا ہوا ہے، یہ ہمیں بہت ساری نصیحتیں دے کے آ رہا ہے، بہت ساری عبرت کی باتیں بتا رہا ہے. کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اگر بیٹے کو کورونا ہو گیا تو باپ بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بھائی اس کی جان، اور اگر دنیا سے وہ چلا گیا تو بھائی اس کے جنازے میں جانے کے لیے نہیں تیار ہے. یہ واقعات آپ لوگ بھی آپ مہینے سے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر کسی کورونا ڈاکٹر نے کہہ دیا اسے کورونا ہے تو ماں بھی نہیں چھو رہی ہے، باپ بھی نہیں چھو رہا ہے، بھائی بھی نہیں چھو رہا ہے. کہاں چلی گئی ماں کی محبت؟ کہاں چلا گیا باپ کا پیار؟ کہاں چلا گیا بھائی کا پیار؟ کہاں چلا گیا دوستوں کا مہربان ہونا؟ کہاں چلی گئی اپنوں کی شفقت؟ سب ختم. آدمی یہ سوچتا ہے میں جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی کے ساتھ کسی جیسا ہوگا. کورونا کی بیماری آئی، ماں باپ الگ ہو گئے، بھائی الگ ہو گئے، بہن الگ ہو گئی، کوئی قریب جانے کے لیے نہیں تیار. قرآن نے تو قیامت کے بارے میں فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا. کوئی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہ قیامت کے لیے بتایا گیا تھا، لیکن اس قیامت سے پہلے ہم نے آج دنیا ہی میں دیکھ لیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہو رہا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
اپنے کاموں میں کہ اگر بیٹے کو کورونا کا احتیاط کرنے کے ہو گیا تو تڑپ رہا ہے، کھانسی اس کو خوب آ رہی ہے، دس کا کھانا بھی لگا رہا ہے، مگر کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیے جب یہ عالم ہو کہ بیٹا پریشان ہو، باپ بھی نہ جا رہا ہو، بھائی بھی نہ جا رہا ہو، بہن بھی نہ جا رہی ہو، بیوی بھی قریب نہ جا رہی ہو، ایسے وقت میں جب کوئی اس کا سارے حال نہ ہو، اگر ایک آدمی ہمت کر کے اس کے پاس چلا گیا، اس نے دوا دیا، اس کا علاج بھی کرنا شروع کر دیا، اس کی ضرورت بھی پوری کرنی شروع کر دی، اب وہ ٹھیک ہو گیا، ابھی زندگی بھر اس کا احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اس کا مسیحا کون ہوگا؟ اس کا رہنما کون ہوگا؟ اس کا ہمدرد کون ہوگا؟ وہ آدمی کہے گا کہ جب مجھے کوئی نہیں چھو رہا تھا، یہ مجھے علاج میرا علاج کر رہا تھا، جب کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا تو یہ مجھے آ کر کے پانی پلا رہا تھا، بھائی آیا چلو میری نظروں سے ہٹ جاؤ، اگر تم میرے سچے بھائی ہوتے تو مجھے اس عالم میں آ کر کے ایک گلاس پانی دے دیتے، مگر تمہیں تو اپنی جان پیاری تھی، اسی لیے تم میرے قریب نہیں آ رہے تھے۔ میرے بھائی کو اگر اس مصیبت میں کوئی آپ کے کام آ جائے تو آپ زندگی بھر اسے نہیں بھول سکتے ہیں، یاد رکھیے کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بتاؤ آپ کے کام کون ہے جو آپ کی مشکل آسان کرے گا؟ کون ہے جو آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا؟ کون ہے جو آپ کو پریشانیوں سے ہٹا کر کے خوشیوں کے جامے میں ملبوس کرے گا؟ کون ہے جو ہر مصیبت سے آپ کو نجات دے گا؟ اگر آپ اسے جان لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی زندگی بھر اس کا گن گائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ ابا ہے، امی ہے، وہاں تو قرآن کہتا ہے کہ باپ بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گا، بھائی بھی بھاگے گا، بیٹا بھی بھاگے گا، دوست بھی بھاگے گا، سب بھاگیں گے۔ تو کون ہے وہ ذات کہ جب سب بھاگیں گے تو وہ آپ کو سینے سے لگائے گا؟ کون ہے وہ ذات کہ جب چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ ذات آپ کو سینے سے لگائے گی؟ میرا رضا کہتا ہے، میرا امام احمد رضا کہتا ہے، ماں ایک لوٹے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ جب کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو اس موقع پر میرے مصطفیٰ اس کے کام آتے ہیں۔ قبر کی تاریخ کو کھڑی ہو، آدمی قبر میں ڈال دیا جائے گا، بھائی جلدی سے اس کو منو بھر مٹی کے نیچے دبانے کی کوشش کرے گا، اور خود تندرستی اس کے دوست احباب کی دال کر کے چلے جائے گا۔ اس قبر کی تاریخ کو کھڑی میں کون کام آئے گا؟ نہ ماں گئی، نہ باپ گیا، نہ بھائی گیا، نہ بہن گئی، نہ دوست احباب گئے، نہ عزیز و اقارب گئے، سب چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مگر یہ مسلمانوں تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ جب سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، قبر کی تاریخ کو کھڑی ہوگی، کوئی تمہارا پریشان حال نہ ہوگا، مگر میرا رضا اس وقت تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہے اور وہ کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تاج چشم نور کی جلوہ فرما ہوگی جب بلاد رسول اللہ۔ مصطفیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جب سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں تو مصطفیٰ انسان کو اپنے گلے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، کون بنانے والے کعبہ؟ میرے بھائی آپ اس کو سمجھو، ہم دنیا کی زندگی بڑی آسانی سے گزار کر چلے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں بہت لاپرواہی کی زندگی گزار کر کے ہم دنیا سے چلے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی خدا کے عذاب سے کسی کو نہ بچائے گا، بلکہ اولو العزم انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا ایک ہی کہنا ہوگا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سارے نبی یہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ تو میرے نبی کی کیا شان ہوگی؟ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لقب کہا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے مصطفیٰ ہم غریبوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ جب ہر منزل پر مصطفیٰ کام آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تجھے
انسان دنیا میں آیا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں آیا ہے تو اسے اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہی رہنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑی جھنجھٹ ہے، اگر چلے جاتے دنیا چھوڑ کر کے تو بہت اچھا ہوگا، جھنجھٹ سے چھٹکارا مل جاتا۔ کیسے آپ سوچ لیا کہ جھنجھٹ سے چھٹکارا مل جائے گا؟ موت کے بعد جھنجھٹ سے چھٹکارا نہیں ملے گا، موت کے بعد ہی تو سارا مرحلہ شروع ہوگا، اس کے بعد ہی سے تو ساری منزلیں شروع ہوگی۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اجالی ہے، سب لوگوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہی ہیں، سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں، اگر اس درمیان ایک آدمی اوپر سے ٹپک پڑے لیکن وہ کیسا ہو، اس کے بال اتنے بڑے بڑے ہوں کہ زمین تک اس بال گھستے ہوں، اور دانت اتنے بڑے بڑے ہوں کہ پیروں تک اس کے دانت ایسے باہر نکلے ہوئے ہوں، آنکھیں کیسی ہوں جیسے کہ کھانا پکانے والی دیکھ کتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں ہوں، اور آنکھیں ایسی ہوں وہ آنکھیں بالکل کالی اور وہ آنکھیں بالکل نیلی اور پیلی ہوں، اور ایسا آدمی رنگ ایسا رکھتا ہو کالا ٹوٹا سیاہ، ایسا آدمی اگر بیچ میں آ کر یہ عقل مند ہے سب کی عقل ہو جائے گی، ہم تقریر کر رہے ہیں ہماری زبان گم ہو جائے گی، آپ بیٹھے ہیں اٹھ کر کے کرسی چھوڑ کر گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارے جاگنے کا عالم ہے، اتنے بجنے میں اگر کوئی شکل کا آ جائے تو ہم وہاں پہ کھڑا ہونا گوارا نہیں کریں گے، بلکہ ہمت نہیں پڑے گی کہ ہم وہاں کھڑے ہوں، اور اگر کہیں تنہائی میں باغ ہو، رات کا اندھیرا ہو، باغ کا سناٹا ہو، آگ سے دور ہو، بالکل رات ہو، اور اس تاریک رات میں آپ اس باغ میں چلے جا رہے ہوں اور دیکھا کہ سامنے اسی شکل کا ایک آدمی کھڑا ہے، بتائیے آپ زندہ رہیں گے کہ وہ نکل جائے گا؟ آدمی خوف کے مارے اپنی جان دے دے گا۔ میرے بھائیوں، قبر کی تاریخ کوٹھری میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر اجالا نہیں ہوگا، وہاں پہ اندھیرا ہوگا، بھائی نہیں ہوگا، وہاں آپ تنہا ہوں گے، تاریخ کوٹھری میں آپ تنہا رکھ دیے جائیں گے اور سب چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، اور جہاں آپ 40 قدم گئے تو کون وہاں پر آئے گا؟ وہی آئے گا کہ جس کے پار زمین کے برابر ہوں گے، جس کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے، پہنچ رہے ہوں گے، اور اسی دانت سے وہ قبر کو چیرتا ہوا زمین میں آپ کی قبر میں پہنچ جائے گا۔ آنکھیں اس کی پیٹ کی طرف بڑی بڑی ہوں گی، نیلی اور پیلی آنکھیں ہوں گی، کالا اس کا رنگ ہوگا، ایسی ہیبت ناک اس کی کیفیت ہوگی کہ اگر 50 لوگوں کے بیچ میں وہ آ جائے تو سب کی عقلیں ختم ہو جائے، تنہائی میں وہ قبر کی تاریخ کوٹھری میں آپ کے پاس پہنچے گا۔ بتائیے کیا ہوگا؟ ساری دھرما چھوڑ کر یہی رہ جائے گا، سارا کھیل یہی پہ رکھا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی 1400 سال پرانی بات کر رہے ہیں، میرے بھائیوں 1400 سال کی پرانی بات نہیں ہے۔ حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے، جانتے ہیں علامہ میرٹھی صاحب کو، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں اور بہت عہد کے خلیفہ ہیں۔ لکھا جاتا ہے کتابوں میں تقریباً 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے، ایک دو زبان نہیں تقریباً 30 زبانوں میں خطاب فرماتے تھے، اور دنیا بھر کا انہوں نے دورہ کیا، تقریباً 70,000 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر ظہور کیا ہے۔ جو ہے مبلغ اسلام جن کے نام سے دارالعلوم علیہ کا ادارہ قائم ہے، وہ مبلغ اسلام علیہ رحمت و رضوان ہے۔ اپنی وہ ایک تقریر میں فرماتے ہیں جب انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، آج ویل اپ ٹو ڈیٹ کوئی بنا کرے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جس ویل اپ ٹو ڈیٹ دنیا میں انہوں نے 50 سال پہلے دورہ کیا ہے، آج لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے پوری دنیا دیکھنے کے بعد ایک پیغام دیا۔ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، حضور مبلغ اسلام فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، 1400 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے جس طاقت کے بلبوتے کیسروں کسریٰ کو اپنے پیروں تلے رکھا تھا، اگر تم ان کے وفادار بن گئے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ترقی کرو تو آگے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوگا، دین بھی تمہارا ہوگا۔ محمد سے وفا
बोले तो हम तेरे हैं, ये जहां जीत है क्या लौह कलम। बात समझ में आ रही है ना? तो दुनिया और आखिरत में जो दात आपके काम आने वाली है वो कौन सी दात? हमारे और आपके आकाओ मौला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम जिन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। क्यों गुजर रहे हैं? जो गुजर रहे हैं ये ईमान वाला कहलाता है। क्यों मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि ये रसूल पाक का वफादार है। हम आज मुश्किलात में क्यों मुश्किलात में शिकंजे में कैसे जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हम अपने आप को मुसलमान हैं, यही तो वजह है। वरना हमने किसी की जमीन नहीं खरीदी, किसी की जायदाद को हमने नाजायज कब्जा नहीं किया। हमारे पैगंबर ने तो 1400 साल पहले ये सबक बताया कि एक बारिश अगर कोई किसी की जमीन लेगा तो 7 तबक जमीन के नीचे उसको धसा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तो हमको ये बताया कि अगर तुम बिला किसी वजह के अपने मोमिन भाई से बात करना छोड़ दोगे तो समझ लो तुम्हें अल्लाह अज़ाब में मुब्तला कर देगा। हमारे नबी ने तो हमको ये बताया कि अगर तुम जुल्म करोगे तो याद रखना अल्लाह कभी जालिम को माफ नहीं करता। हमारे नबी ने तो हमें ये पैगाम दिया है कि अगर तुमने माँ बाप की नाफरमानी की तो तुम्हें जन्नत में खुशबू नहीं मिलेगी। हमारे नबी ने तो हमको ये पैगाम दिया है उन जालिमों को मज़लूम अपने जालिम भाई की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मज़लूम की मदद तो समझ में आती है मगर जालिम की हम क्या मदद करें? जालिम को वही जुल्म कर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मज़लूम की मदद यह है कि उसके ऊपर जुल्म न करने दिया जाए और जालिम की मदद यह है कि उसका हाथ पकड़ लिया जाए ताकि वो जुल्म न करने पाए। तो जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म न करने दिया जाए। ये पैगाम तो 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमा दिया था। मैं कहता हूँ कि हमने किसी को सिखाया नहीं है, हमने किसी पे जुल्म नहीं किया, हमने किसी की जमीन जायदाद नहीं छीनी है। बस सिर्फ बात यह है कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है, इसीलिए हम मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं, जो मुजाहिदी का शिकार होते हैं और कोई वजह नहीं है। और मेरे भाइयों इस कलमा पढ़ने से इतनी सारी मुश्किलें और जब गए कब्र में तो नबी की तशरीफ न लाए, कुछ सिरात पर चल रहे हैं, नबी भी निगाह करम न करे, हिसाब किताब हो रहा हो मगर नबी भी हमारे सहारा न बने। तो ये बताइए कि इस कलमा पढ़ने से क्या फायदा होगा? आप कहेंगे कि जब कलमा पढ़ते हैं तो आपको क्यों नहीं साथ देंगे? तो याद रखिएगा हर कलमा पढ़ने वाला नबी का वफादार नहीं है, हर कलमा पढ़ने वाला नबी के वफादार उम्मतों में नहीं है। आप कहेंगे आप इसके फैसला कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि ये फैसला मैं नहीं कर रहा, आप तो कब्रिस्तान के बगल में बैठ के सुन रहे हैं। हर रोज किसी न किसी को दुनिया से जाना पड़ रहा है। आदमी जब कब्र में जाएगा तो सबसे पहले उससे सवाल किया जाएगा मत रखोगा तेरा रब कौन है, तेरा खुदा कौन है, किसने तुझे पाला है? बंदा अगर मोमिन है तो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो जब कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है तो मजीद उसे कुछ पूछने की हालत है। वो तो कह रहा है मेरा रब अल्लाह है। आज कुछ लोग कहते हैं भाई अल्लाह को मानते हैं बस मुसलमान है, अल्लाह को मानो बस मुसलमान है। तो अगर सिर्फ अल्लाह को मानने से जवाब पूरा होता तो आगे प्रश्नों को दूसरे सवालों जवाब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मगर जब बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह है तो फरिश्ते कहेंगे हाँ नहीं होगा, तुम्हारा दीन क्या है? बंदा अगर मोमिन है तो कहेगा दीन है इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। अब ये बताइए उसके बाद अगर आपसे मिसाल के तौर पर किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ। अब कोई आपसे पूछे कि क्या कलमा पढ़ते हो तो बताइए आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान तो वही है ना जो कहेगा जो नबी का कलमा पढ़ेगा। अब एक शख्स से आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ और बात पूछ रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, उनका कलमा पढ़ते हो तो उससे जरूर गुस्सा आएगा कि जब मैंने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा मजहब इस्लाम है, तो आप फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मोहम्मद अरबी को मानते हो कि नहीं मानते हो? गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर यहाँ गुस्सा लगेगा तो अगर कब्र में एक सवाल कर दिया जाए तो वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ भी आपको गुस्सा आएगा। जब आप
نے جواب دے دیں میرا دین اسلام ہے تو ابھی اسی پر بات نہیں پوری ہوگی. تیسرا سوال کیا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ان کو تو کیا کہتا تھا. ظاہر سی بات ہے جب بندے نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے تو اسلام وہی لے کر کے آئے ہیں جو مدینے میں جو مکے میں پیدا ہوئے جو محمد عربی ہے جن کو ہم ہاتھ پر نبی کہتے ہیں وہی پر لے کر کے آئے تھے اسلام وہی لے کر کے آئے. تو آپ سے پھر وہ سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں بس بھائی وہ اللہ کو جانتے ہیں بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس تو سمجھ جاؤ کہ اس کی دال میں ابھی کچھ نہ کچھ کالا ہے. اس لیے جسے خدا کو مان کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہوگا. اگر ایسا ہے تو آپ دیکھیے گا اور کیجیے گا. ابھی تو عام طور سے بسوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے جب اجازت مل جائے تو اور کیجیے گا. بہت سارے غیر مسلموں کی بسوں سے دکھا رہا ہے سب کا مالک سب کا مالک ایک ہے. گویا ہم کیا ہوئے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب کا مالک. تو اگر ایک کو مان لینے سے مسلمان ہو جاتے تو دنیا میں سب مسلمان ہوں گے. اس لیے سب ایک کو اپنا مالک مانتے ہیں. سب کا مالک ایک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ایک مالک مان لینے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے جو کہتا ہے خدا کو مانو اور کسی کو نہ مانو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ وہ آپ کے ایمان کو برباد کر رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے خدا کو مانو کسی کو نہ مانو تو جان لیجیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اگر وہ کلمہ پڑھے. وہ رسول پاک کا وفادار نہیں ہے اگر وہ کلمہ پڑھے. آج سے 150 سال پہلے ہندوستان میں یہی ایک تحریک چلی کلمہ پڑھنے والوں کی, داڑھی رکھنے والوں کی, ٹوپی رکھنے والوں کی, جوبہ ساکھا میں رہنے والوں کی یہی ایک تحریک چلی. رب کو مانو اور کسی کو نہ مانو. رب کی بارگاہ میں آؤ اور کسی کے دربار میں مت جاؤ. فوراً کہتا اگر فلاں بزرگ کے ہاں چلے گئے تو یہ شرک ہو گیا. خواجہ صاحب کے ہاں گئے شرک ہو گیا. مخدوم دعا کے ہاں گئے شرک ہو گیا. آج سے 150 سال پہلے یہ تحریک چلائی گئی کہ صرف خدا کو مانو کسی اور کو نہ مانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا نام لے کر کے انہوں نے آپ کے ایمان کو برباد کرنا شروع کیا. خدا کا نام لے کر کے آپ کے ایمان پر کھانا ڈالنا شروع کیا اور چاروں طرف سے یہ پہلے گھوم کر کے یہی تحریک کرتے تھے اسی مدار پہ نہ جانا ورنہ شرک ہوگا. اسی مدار پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے شرک ہو گیا. میلاد کر لیا شرک ہو گیا. کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا شرک ہو گیا. فاتحہ پڑھ لیا شرک ہو گیا. قیدہ تسبیح کر لیا شرک و بدعت ہو گیا. گویا اللہ کا نام لے کر کے اللہ والوں سے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی ساتھ نہ ہو جو صحیح معنی میں آپ کے ایمان کی حفاظت کرتی تو آپ کیا کرتے ہیں. خدا کا نام لے کر کے مسلمان نہیں رہتے بلکہ غیر مسلم ہو گئے. خدا کا نام لے کر کے بھی آپ مومن نہیں کہلاتے بلکہ غیر مومن کہلاتے. درد پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سوچا آپ مجھے اپنا وقت دیجیے. کیا سمجھا آپ نے؟ خدا کا نام لے کر ایک تحریک چل رہی تھی. خدا کا نام لے کر ایک تنظیم آئی تھی کہ سب کو خدا کا نام لے کر کے خدا والوں سے دور کر دیا جائے. کتاب میں لکھا جا رہا تھا کسی کو اور کسی اور کو نہ مانو صرف خدا کو مانو. کتاب میں لکھا جا رہا تھا. کتاب میں باقاعدہ تحریر کیا جا رہا تھا. نبی کیا ہے جیسے گاؤں کے چودھری صاحب ہوتے ہیں ویسے ہی نبی ہوتے ہیں. تمہارا اور نبی کا رشتہ کیا رہ گیا؟ نبی اپنا کام کرتے دنیا سے چلے گئے. اب صرف خدا کو مانو اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو. حد ہو گئی. کتاب نے یہاں تک لکھ دیا. ایسی زبان استعمال کر دی کہ اس کو دہرانے میں بھی توبہ کرنی پڑتی ہے. کتاب نے لکھ دیا کہ نبی مرتے مٹی میں مل گئے. اب اللہ تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے. ان کو یاد کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چند سال پیشتر کی بات ہے. مدینہ منورہ میں ایک مالک اور کے حافظ قرآن حاضری دینے کے لیے
یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ حضرت نبی اتفاق سے مسجد نبوی میں وہ ایسی جگہ جا کر کے بیٹھے تھے جہاں سے بالکل گنبد خضرا نظر آتا تھا، سامنے بالکل گنبد خضرا ان کو ہوتا، ایسی جگہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کر کے سنی۔ ایک روز بیٹھے، دو روز بیٹھے، 3 دن بیٹھے، وہاں مقرر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، وہ آ کر کے ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ کسی آفیسر نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو مسلسل یہی پڑھا کر کے رہتا ہے، اتفاق سے چوتھے دن وہاں ایک پولیس والا پہنچ گیا اور کہتا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بس ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ، اب یہاں تم کو نہیں بیٹھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بیٹھوں گا۔ مالکان کی حافظ قرآن نے اس وقت اس کی بات مانی مگر دن نہ مانا۔ پھر جب اگلا دن آیا وہ جا کر کے وہیں بیٹھ گیا اور وہیں سے وہ گنبد خضرا کا دیدار کرنے لگا۔ اتنے میں ایک پولیس والا آیا، کہا چلو اب تم کو ہم اپنے آفیسر کے پاس لے جائیں گے۔ جب اس کو اپنے آفیسر اعلیٰ کے پاس لے کر کے گیا، اس نے کہا کہ تم وہاں بیٹھتے تھے جب تم کو منع کر دیا گیا، آپس میری طبیعت کی نہیں ہوں وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ کہا نہیں تم وہاں اس لیے بیٹھتے تھے کہ تم نبی سے وہاں پر بیٹھ کر کے مانگتے تھے، ان سے تم کچھ مانگتے تھے، اسی لیے تم گنبد خضرا کی طرح منہ کر کے بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں بیٹھے۔ اس نے کہا ہاں میں اسی لیے بیٹھا تھا کہ وہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، گنبد خضرا کا میں انتظار کرتا تھا۔ کہا تم نبی کو زندہ مانتے ہو اسی لیے تم وہاں مدد کے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ تمہاری مدد ہوگی۔ اس نے کہا ہاں میں نبی کو زندہ مانتا ہوں۔ کہا کیا نبی مدد کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا عقیدہ ہے کہ نبی قبر انور میں رہ کر کے بھی مدد کرتے ہیں، وہاں سے بھی ہماری مدد فرماتے ہیں۔ کہا تو مشرک والا عقیدہ رکھتا ہے، اب تم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ چنانچہ اس کو قید کر دیا۔ یہ مدینہ منورہ کی بات بتا رہا ہوں، قید کر دیا 4 گھنٹے وہ تیسرے اعلیٰ کے قید میں رہا۔ پھر اس کو بلایا گیا اور تیسرے اعلیٰ کے پاس سے وہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنا جو عقیدہ پہلے بیان کر دیے ہو جب تک اس سے توبہ نہیں کرو گے تب تک تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ کہا کہ میں نے کون سا میرا عقیدہ اپنایا؟ کہا کہو نہیں جب تک مٹی میں ملے گا۔ کہا یہ تو میں نہیں کہوں گا۔ کہا جب تک کہو گے نہیں جب تک تم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے نہ چھوڑ دو، ہم تو اپنی زبان سے یہ ادا نہ کریں گے۔ کہا چلیے تم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی مدد کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اب کہو میں مدد نہیں کرتے ہیں۔ کہا میں یہ نہیں کہوں گا۔ کہا اگر نہیں کہو گے تو چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ یہ مدینہ منورہ کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس بچے کو حافظ قرآن کو گھنٹوں پریشان کرتے رہے اور یہی بات کہتے رہے کہ تم کہو کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، نبی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تبھی تم کو یہاں سے چھوڑا جائے گا۔ کئی گھنٹے تک وہ بیچارہ پریشان تھا۔ اب وہاں پر اسے مایوسی نظر آئی، پتہ ہے کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا۔ آفیسر نے پوچھا ہوتے کیوں ہو؟ کہا بس ایسے ہی رو رہا ہوں۔ کہا کہہ دو کہ نبی کچھ مدد نہیں کرتے، کبھی تم کو چھوڑ دو ورنہ جیل بھجوا دوں گا۔ کئی گھنٹے تک وہ بچہ روتا رہا اور پھر وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے رہا۔ کہا میں اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا۔ شام ہو گئی، کہا اس کو جیل بھیج دیا جائے۔ اب وہ حافظ قرآن ڈر گیا۔ کہا کہہ دو کہ نبی کچھ نہیں دیتے ہیں تو تم کو چھوڑ دو۔ وہ باتیں کر کے اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دیتے ہیں، تب اس کو رہا کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ لے کر کے بھیجا جاتا ہے کہ نبی تمہیں کچھ نہیں دیتے ہیں۔ آج ہم جشن امام احمد رضا اس لیے مناتے ہیں کہ امام احمد رضا نے ہم کو یہ سبق دیا۔ ارے سارے تو کہتا ہے نبی کیا دیتے ہیں، کون دیتا ہے، دینے کو محتاج نہیں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صحابی رسول ہیں اور نبی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ میں نے دشمن پر حملہ کیا، لیکن جب اس کو مار کر کے چلا اور ذرا سینہ ادھر ادھر پیروں کے تلے سے ہو گیا، میں نشیبی اور فراسی زمین کو نہیں جان سکا تو میں نے اپنا پیر ادھر سے ادھر رکھ دیا۔ یا رسول اللہ تجھے ٹوٹ گئی ہے، زخم ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے بجلی جوڑ سکتا ہوں اور کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آؤ
اب وہ قریب ہوئی رسول پاک نے اپنا دست مبارک ان کی پیٹھی پر پھیر دیا صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گئی ایک صحابی رسول ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہتے یا رسول اللہ دشمن نے کیوں مار دیا آنکھ کا ڈھیرا بڑھا گیا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں کیا علاج کرو خدا جو چاہے گا وہی ہوگا انہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حضور نے نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے اور قریب آئے صحابی قریب ہوئی رسول پاک نے اپنا لواب مبارک نکالا آنکھ میں لگایا ڈھیلا آنکھ میں روشن کر دیا صحابی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ روشن آ گیا ایک صحابی رسول ہے نبی کی بارگاہ ہے ایک موقع پر حاضر تھے اتفاق سے جنگ کا موقع تھا سفر میں تھے اور جب واپس ہوئے تو آپ کی پیٹھوں میں بہت ساری پھنسیاں ہو رسول پاک نے ان کی پھنسیوں کو ٹھیک کر دیا اپنا دستے مبارک لگا کر اور ذرا آگے کا واقعہ سنیے جب وہ گھر آئے تو اتفاق سے ان کے پاس گویا 3 یا 4 بیویاں تھیں 4 رکھنے کی اجازت ہے 4 بیویاں تھیں اب ان چاروں اپنی اپنی بالی میں اپنے شوہر نامدار کے یہاں حاضر تھی اور جب ایک دن بیٹھ کر کے چاروں نے گفتگو شروع کی تو ایک کہتے ہیں کہ تم کس دکان سے ٹکٹ لے کر کے آئی ہوں کہا کیا بات ہے کہا میں جب لگا کر کے شوہر نامدار کے کمرے میں گئی تو ان کے کمرے سے بہت عجیب خوشبو آ رہی تھی پتا نہیں کس دکان سے انہوں نے یہ فرمایا تھا دوسری نے کہا میرا بھی کوئی یہی حال ہے تیسری نے کہا میرا بھی یہی حال ہے بہت خوشبو لگا کر کے میں گئی تھی مگر خدا جانے شوہر نامدار کا خوشبو لگا کر کے آئے تھے کہ ان کی خوشبو کے ساتھ ہماری خوشبو بھیج کر کے آئے اب انہوں نے مشورہ کیا جب یہ طرف پوچھا جائے شوہر نامدار سے کہ یہ خوشبو کہاں سے آپ لے کر کے آتے ہیں اب پہنچی وہ اپنے شوہر کو کمرے اور پوچھتی ہیں آپ بتائیے کہ آپ یہ کہاں سے لے کر انہوں نے کہا کیا بات ہے کہا ہم لوگ کوئی اپنی بالیوں کو جب آگ کی خدمت سے آنے کے لیے کہتے ہیں تو بہترین خوشبو لگا کر کے آتی ہے لیکن آپ کی خوشبو ہماری خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو آپ کی خوشبو کے سامنے ہو رہی ہے کس دکان سے آپ کو لے کر کے آتے ہیں چاہیے رسول فرماتے ہیں سنو میں نے کسی مارکیٹ سے خوشبو نہیں کر دیا کہیں سے میں نے لے کر کے نہیں آتا کہا پھر یہ خوشبو آتی ہے آپ کے جسم سے فرمایا کہ میں ایک سفر رسول پاک کے ساتھ تھا اور وہاں پر میری پیٹھ میں پھنسی ہو گئی میری پیٹھ میں پھنسا ہو گئی بہت بڑے علاج کیا مگر وہ پھنسیاں ٹھیک نہیں ہوئی میں جب عاجز ہو گیا نبی کے پاس پہنچا میں اپنا حال بیان کیا رسول پاک نے اپنی میری پیٹھ پر اپنا دستے مبارک ایسے ہی پھیر دیا اور میں سے ساری پھنسیاں اس وقت سے میرے لیے خوشبو آتی ہے کہ یہ آلتا ہوتی ہے کون دیتا ہے دینے کو محتاج ہے دینے والا ہے سزا ہمارا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی کو تو کوئی پیچھے کی خبر نہیں ہے تم لوگ کیا کہتے ہو کہ نبی غیب جانتے ہیں تم لوگ کیا رکھتے ہو کہ نبی کو غیب معلوم ہے انہیں تو کوئی پیچھے کی خبر نہیں تھی مگر بریلی کا امام احمد بتاتا کہ اور کوئی بولے تم سے کہاں ہو جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں ہو جب کہنے والے مصطفیٰ جانے رہنے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے بھائی بن رہے ہیں ان کی بازی یقین کرو جتنی بڑے بھائی جاتی ہے تو میرا خدا کہہ رہا تھا ارے تم میرے نبی کو اپنے بڑے بھائی جانے کہتے ہو سب سے ہمارا سب سے والا ہمارا نبی سب سے پیارا ہمارا نبی سارے عالم کا دولہا ہمارا سبحان اللہ آج کل وبا پھول پھول ہے کورونا کی طرح سے ایک مولی صاحب ہے کچھ دیر ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بڑے کے ساتھ کتاب دیکھی اور سوچا کیا کام کیا دیہات میں مسئلہ کہی جاتی ہے بندر کیا جانے بندر کیا جانے ادرک کا سوال کہتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اور بھی ایک ہوتی ہے اگر کسی کو خوب زبردست زکام ہو جائے بخار ہو جائے اور آپ
اس کو دودھ پلائیں تو اس کو دودھ کا ذائقہ ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ بتائیے کہ دودھ میں کمی آئی اس کی طبیعت میں کمی کس میں آئی؟ دودھ میں نہیں، دودھ تو اللہ کی نعمت ہے، دودھ اللہ کی طرف سے ایک غذا اور غذا ہے، چیز ہے، ایک پینے کے لیے اللہ نے ہمارے اوقات کی خاطر ایک سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ کی ایک نعمت ہے، دودھ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس کی طبیعت خراب ہو جائے، بخار اور زکام ہو جائے، اس کو دودھ اچھا نہیں لگے گا، اس کا ذائقہ اس کو نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ اللہ کی نعمت نہیں رہے گا، یہ نہیں ہے دودھ کو خراب کہے کہو، بلکہ اپنی طبیعت کی اصلاح کرو، اپنی طبیعت کو صحیح کرو، اپنی طبیعت کا علاج کراؤ۔ لوگ کیا جانے کہ امام احمد رضا کہتے ہیں، امام احمد رضا کی بات کو بعد میں آئے ہیں، دادا پردادا جو ان کے مجدد نہیں تھے، میں ان کی اگر حالت بتاؤں تو آپ کہیں گے کیا امام احمد رضا کے دادا پردادا کیسے تھے؟ ان کے دادا ان کا نام پردادا جو لقب دادا کہتے ہیں، ان کا نام حضرت اعظم شاہ علیہ السلام، بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے۔ تو پورا خاندان آیا ہوا افغانستان سے، روہیلکھنڈ کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت پورے ہندوستان پر تھی۔ روہیلکھنڈ کا علاقہ جاگیر میں دیا گیا تھا اعلیٰ حضرت کے دادا پردادا کو۔ آپ کے دادا پردادا میں حضرت اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے والد ان کا نام تھا حضرت مولانا قاضی علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دادا سلسلہ حضرت اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد اگرچہ شروع میں گورنمنٹ عہدے پر تھے، مگر ان کے آخری حصے میں انہوں نے گورنمنٹ کے عہدے کو ترک کیا، اس سے الگ ہو گئے، اللہ کی طرف توجہ کر دی۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا۔ ایک محلہ ہے، میران اس کا نام ہے، بریلی میں یہ محلہ ہے، اسی محلے میں وہ جا کے رہتے ہیں۔ اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن ٹھنڈک کے موسم میرا اپنے کے مطابق اپنے والد کے پاس جانا ہوا، اور وہ معمول ان کا یہ تھا کہ ہر جمعرات کو اپنے والد کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جاتے۔ فرماتے ہیں ٹھنڈک کے موسم میں ایک دن کو میں اپنے مالک کے پاس گیا تو دیکھا ایک الاؤ ہے، عام سے نہیں ہے، وہی کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے جسم پر کوئی سنی کا کپڑا نہیں۔ میرے پاس ایک خوبصورت شال اور میں نے اس کو اپنے والد کو اڑا دیا اور میں نے کہا ابا جی اس کو قبول کر دیا۔ والد ماجد میری وہ شال کو اور اس کے گھوڑی کے انتظار میں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنی شال کو اتارا اور باہر کر کے اس کے آگے میں ڈال دیا، اور جب آگے ڈالا تو حضرت اعظم صاحب فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا پتا نہیں کیوں میں نے ان کو دے دیا، کیوں ان کو اڑا، اتنی خوبصورت چادر تھی، اگر یہ خود نہیں پہننا تھا، یہ خود نہیں استعمال کرنا تھا تو کسی غریب کو دے دے۔ انہوں نے آگے میں جا دیا، دیکھیے آگے میں فرماتے ہیں میں ابھی اپنے دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میرے والد ماجد نے شال کا کنارہ پکڑا اور آج سے انہوں نے باہر کھینچنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ شال جو آگ میں جل رہی تھی میرے والد ماجد نکالتے جاتے ہیں اور پوری شال سلامتی کے ساتھ باہر آتی جاتی ہے، اور بات میں جب انہوں نے لے لی تو میری طرف ایسے ہی دیکھا اور فرمایا سن میرے یہاں یہ دیکھ کر دل کے اندر پکڑ والا معاملہ اچھا نہیں ہوتا کہ اپنی شال دیکھا، شال جو آگ میں جل رہی تھی آج میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے باہر کیا تو کوئی شال باہر چلی آئی۔ یہ کیا تھا کہ آپ نے واقعہ کی سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی صحابی کے دسترخوان پہ کھانا کھا لیا تھا تو وہ صحابی رسول اس دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈال دیتے تھے اور وہاں سے صاف ہو کر کے آ جاتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کسی چیز کو چھو لے آپ اس کو کبھی نہیں چھو سکتی ہے، وہ نبی کا معجزہ تھا، نبی کی برکت سے یہ اللہ کے کرامت تھی کہ آپ یہ ڈالتے تھے مگر وہ چادر چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دادا کی بات
को पढ़ता था। और नीचे आइए हज़रत मौलाना रज़ा अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आला हज़रत के दाता बरेली में इनका मज़ार आज भी मस्जिद बनाई बना चाहिए आप ज़ियारत कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर साहब कई बार वहाँ हाजिरी देने की सआदत हासिल करता है। मौलाना रज़ा अली साहब रहमतुल्लाह अलैह एक गली से इत्तेफाक से होली का त्योहार था। किसी औरत ने ऊपर से रंग फेंका और वो रंग अल्लामा रज़ा अली रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर आकर के पड़ गया। एक नौजवान वो चाहता था कैसे बड़े कारी हैं, कैसे जयीद आलिम दीन है, कैसे सूफी मनुष्य आलिम दीन था। वो चाहता था जब नौजवान ने देखा कि एक औरत ने इनके ऊपर न फेंक दिया तो बहुत तेजी से उस औरत के बाला खाने पर चढ़ने लगा। मौलाना रज़ा अली साहब ने वहीं से कहा क्यों उसके साथ था, क्यों उसको डांटने फटकारने जा रहे हो? अरे उसमें मुझे लगा है अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह उसको रंग देगा। तुम मुझे उसके रहने की वजह से उसने मुझे रंग दिया तो तुम उसको फटकार लगाने क्यों जा रहे हो? अगर अल्लाह चाहेगा तो वो अपने रंग में उसको रंग देगा। किताब उठाकर पढ़िए हज़रत अल्लामा रज़ा अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़बान से ये जुड़े निकले और आप अभी जाहिर है कि वो औरत अपने बाला खाना से दौड़ती हुई नीचे उतर रही है। देखा तो मोहल्ले की तबाही आज अल्लामा रज़ा अली साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सरकार माफ कर दीजिए, मैं तौबा करती हूँ और उस नबी का कलमा पढ़ने के बाद आपकी ज़बान में ये तासीर है मुझको भी उसी नबी का कलमा पढ़ाना चाहिए। अल्लामा रज़ा अली साहब ने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। अब वो नौजवान जो मारने के लिए चला था अल्लामा रज़ा अली साहब ने पूछा तेरी शादी हो गई है कि नहीं? कहा नहीं हुजूर शादी नहीं हुई है, क्या इससे शादी करवा दो? हुजूर आपकी मर्जी है। उस तौबा करने वाली तवाइफ को हज़रत अल्लामा रज़ा अली साहब ने मिनटों सेकंडों में एक नेक खातून बना दिया और उसी नौजवान से उसकी शादी कर दी। हम बात पर तबलीग करते हैं मगर एक आदमी नमाज़ी नहीं बनता है, वो एक जुमला निकाल कर दे एक काफिर को मुसलमान बना के नजर आते हैं। ये कौन है? या आला हज़रत के दाता जिनको मुझे नहीं कहा जाता अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह हज़रत के दाता और आला हज़रत के वाली अल्लामा नबी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप आइए ठंडा शाही की लाइब्रेरी में आपको उनकी किताब में अपनी बहुत बड़ा बड़ी मुस्कान सूरह अल-नशर तीसरे पारे में एक सूरत सूरह अल-नशर एक सूरत और आला हज़रत के वालिद माजिद अल्लामा नबी अली रहमतुल्लाह तआला अलैह एक सूरत की तफसीर जब लिखनी शुरू की एक सूरत तो एक सूरत की तफसीर लिखते लिखते उन्होंने जब अपने इल्म का दरिया बहाना शुरू किया तो 500 सफ़हे में सिर्फ एक सूरत की तफसीर लिखा। सुभान अल्लाह। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि जिनके दिल में अल्लाह हज़रत से किसी तरह की ज़रूरत हो वो आए मेरे सामने और सिर्फ उस किताब उर्दू में किताब है अपने फारसी में नहीं है उर्दू में एक सफ़हा मैं खोलता हूँ और उस एक सफ़हे को सही ढंग से पढ़ करके उसका मतलब बता दिया। वो लोग जिनके दिलों में आला हज़रत से ज़रूरत है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये वाकई कुछ कीमत है और चैलेंज करता हूँ कि अगर दो सफ़ा इसे खोल के आपका और कह दूँ कि इसको वहाँ से पढ़ करके आप समझा दीजिए तो दिल में सारे नजर आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि बंदर का जाने अदरक का सवाल जो लोग की मुखालफत करते हैं वो क्या जाने कि हमारे माना अरब ने उनको यकाना सारे ज़माने में उनको जगाना तस्लीम किया है और दुनिया में बाकी नज़र की कोई देखिए अब लोग तो लिखा है बहुत दिन में दिन पर जो कुछ है इस सदी में वो मेरे हमारे अकीदे की बेशक बेशक। पूरी दुनिया कहती है यार दिल कल्ब में ये तो आला हज़रत के वालिद और दादा और दादा की मैंने सुनाई
اور اگر اعلیٰ حضرت کی سنانے لگو تو الحمدللہ سب ہوں میں وہ بیٹھے رفیق اور بھاگے سے میرے بھاگے ہیں شیر کمر الحمدللہ میں بہت ہی وقت سے یہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کے گھر کی بھلائی کا پتہ جس کے گلے میں پڑ جائے گا وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا بلکہ رب کریم کے کرم سے وہ ہمیشہ سرخرو اور بلند نظر آئے گا۔ اس کو آپ انسان سے سمجھ لیجیے بات اپنی ختم کرتا ہوں دیکھیے بچے سارے والا ایک گھنٹہ کے قریب ہو گیا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں تھوڑی دیر میں برداشت کریں بولتے رہیے۔ دیکھیے سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں دنیا کو روشنی کس سے سورج سے کس سے ملتی ہے سورج سے اور گھڑی کس سے ملتی ہے سورج سے ہے نا تو پوری دنیا میں روشنی اور حرارت اور گرمی کا سینٹر اور مرکز کون ہے سورج ہے۔ سورج ہے نا اب اس مرکز سے جو جتنا قریب ہوگا اس کے اندر گرمی اتنی ہی زیادہ پائی جائے گا اور روشنی بھی اتنی ہی ملے گی۔ ہے نا اور جو اس مرکز سے دور ہوتا جائے گا تو جتنا دور ہوگا اتنے کم۔ گرمی اس کے اندر اتنی ہی کم جتنا دور ہوگا روشنی اتنی ہی کم۔ اور اگر بہت دور ہو گیا کالی کوٹھری میں چلا گیا تو نہ حرارت ملے گی یا نور دونوں سے ہو جائے گا دور۔ بات سمجھ رہے ہیں نا سمجھ میں آ رہی ہے نا اس سے کسی کو انکار ہے یہ تو آپ کو دیکھی بات ہے تو اعلیٰ حضرت ہندوستان میں ہم اہل سنت کے لیے علم اور شریعت کا مرکز علم کا مرکز ہے عشق مصطفیٰ کا مرکز اور ہمارے ایک شیخ صاحب کی زبان میں عشق مصطفیٰ کا پاور ہاؤس اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا پاور اور یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ اہل سنت کے مدرسے ہیں نا یہ سب ہے ٹرانسفارمر کیا ہے تو وہ ہے پاور ہاؤس اور یہ سب ہے ٹرانسفارمر اور بات ہے بجلی کا خرچ جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ بڑا ٹرانسفارمر ہوتا ہے اور جہاں پہ کم خرچ ہوتا ہے وہاں پہ چھوٹے سے کام۔ میں بہت محنت سے اس مائک میں بول رہا ہوں ہمارے نوجوانوں نے کام بہت اچھا کیا مگر تھوڑا سا نوجوان ہے نا ان کی عادت ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اس میں لگا دیں بات سمجھ رہے ہیں تو جہاں پر زیادہ بجلی کا خرچ ہوتا ہے وہاں بڑا ٹرانسفارمر اور جہاں کم وہاں لیکن پاور ہاؤس بات سمجھ رہے ہیں یہ جتنے ٹرانسفارمر ہیں اگر اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹ گیا تو اس میں کرنٹ آئے گا بجلی آئے گی اور رکھا رہے گا مگر اس میں کرنٹ نہیں آئے گا پتا کیا چلا کہ اگر پاور ہاؤس سے ٹرانسفارمر کا کنیکشن ہے تو بجلی اس میں اور اگر کٹ گیا تو چاہے جتنا بڑا مدرسہ ہو چاہے چھوٹی درسگاہ یا جو سنی اپنے آپ کو کہلائے اگر اس کا رشتہ امام احمد رضا سے کٹ گیا تو وہ بظاہر ٹرانسفارمر تو ہے مگر اس میں کرنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسفارمر میں کرنٹ رہے اور گھر گھر میں روشنی پہنچے تو ہندوستان میں اس کے مصطفیٰ کا جو پاور ہاؤس ہے اس پاور ہاؤس سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھیے وہاں سے کرنٹ آتا رہے گا اور آپ کے دل کو بغیر نور بناتا رہے گا اور آپ کہتے رہیں گے لہد میں عشق روح شہر لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے اللہ اکبر رسالت کے اعلیٰ حضرت
زندہ باد تاجل فقہا اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے مجدد تھے رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس كل الاسلام يجدد لها دينها اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو دین کو تازہ کرے گا ہر 100 سال میں ایک ایسا عالم ربانی پیدا ہوگا کہ جسے دین تازہ ہو جائے گا حیرت ہوتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو کی شان کو پیدا فرمایا یہ 4 سال کے بچے 8 سال کے ان میں سے کسی 8 سال کے بچے کو کھڑا کر دیجیے اور اسے پوچھیے گا کہ اردو میں کیسے پڑھتا ہے اگر مدرسے میں استاد نے بتایا نہیں ہوگا تو وہ نہیں بتا پائے گا 8 سال کی عمر کے بچے کا حال ہی کیا ہوتا ہے مگر میرا امام احمد رضا رب کی طرف سے یہ نعمت لے کے آ رہا ہے کہ 8 سال کی عمر میں عربی گرامر کی ایک کتاب ہدایت اللہ جو پڑھائی جاتی ہے اس کی عربی میں شرح لکھ رہا ہے اردو میں عربی میں شرح لکھ رہا ہے اور جب 13 سال کا امام احمد رضا ہو گیا 13 سال کے لڑکے کو ذرا کھڑا کر دیجیے تو اگر نماز کا صحیح طریقہ پورا بتا دیں تو میں کو 1000 روپے انعام یہ دوں گا کھڑا کر دیجیے گا 13 سال کے لڑکے کو جو صحیح سب بتا دے وضو کا اور نماز کا طریقہ جانتا ہے اور میرا رضا جب 13 سال کی عمر کو ہوا تو عالم و فاضل بن گیا مفتی بن گیا علامہ بن گیا یہ آدمی کو اپنی محنت سے نہیں ملتا ہے رب جسے چاہتا ہے اس اور کا مجدد ہو اپنے زمانے کے صرف مجدد ہی نہیں تھے میرے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی بیٹھی فرماتے ہیں اے امام احمد رضا میں نے دنیا کا دورہ کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں تمہیں پھیلا رہے ہو فی عالم میں غوث الورا سبحان اللہ رضا وہ صرف ایک مولوی نہیں تھا وہ اپنے بند کر بھائی بند کر ضرور شریف پڑھا رسول دنیا کی کسی کوشش میں رہیے عالم بنیے مفتی بنیے فقیر بنیے ڈاکٹر بنیے انجینئر بنیے ماسٹر بنیے جو چاہیے بنیے دنیا کی کسی کوشش میں رہیے اسلام نے آپ کو سے منع نہیں کیا ہے ڈاکٹر نہیں بنے گے تو بتائیے ایمرجنسی میں رات میں آپ کے گھر علاج نہیں کرائے اگر آپ لائق نہیں بنیں گے ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو بتائیے جو مظلوم بغیر کسی غلطی کے اگر کہیں قید کر دیے گئے ان کو مفت میں چھڑایا جائے گا پیسے نہیں کمائیں گے تو یہ شاندار اسٹیج کیسے بنے گا علماء کیسے آئیں گے آپ شاندار خوبصورت بیٹھے کیسے اگر آپ انجینئر نہیں بنیں گے تو مسجد اور مدرسے کا مفت میں نقشہ کون بنائے گا اگر آپ نے اپنے آپ کو پروفیسر اور ماسٹر نہیں بنایا تو بچوں کا فیوچر اور مستقبل کون سے کرے گا یہ سب بنیے لیکن یہ مجھ کو بتائیے کہ دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جس میں ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ایسی قوم ہے جس میں ڈاکٹر نہ ہو سب میں آگے جو صحیح جواب آپ ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے ہر قوم میں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہر قوم میں ماسٹر ہر قوم میں انجینئر ہر قوم میں پڑھے لکھے لوگ تو مجھے بتائیے کہ جو چیز سب جگہ ملے سب کے گھر جو چیز ہو اس پر کوئی ذرائع کوئی عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے مائک خراب ہے لیکن اگر سے آبادی میں سب کے گھر بڑھیا مائک ہو تو یہ مائک آتا نہیں پوری آبادی میں اگر ایک ہی آپ کے گھر کو شاندار مائک ہے ایک ہی آدمی کے گھر ظاہر سی بات ہے اگر اس وقت ان کے یہاں لینے کے لیے جائیں گے تو اگر نقرہ دکھائیں گے ان کا نقرہ دکھانا صحیح نہیں ہے صحیح ہے اس لیے جب ان کے پاس ہے تو ان کو تو دے گا ہی نقرہ دکھانا لیکن اگر سب کے گھر یہ ہوتا تو بتائیے کیا وہ نقرہ کر پاتے ہیں
नहीं कर पाता। आप मेरे बात सुनिए, जो चीज सबके पास होने की नहीं होती, लेकिन अगर किसी के पास हो तो आज करेगा कि नहीं करेगा? सबके दरवाजे पे फोर व्हीलर खड़ी हो, एक घर का लड़का बाहर निकला मुंह ताले करके कहता पीली करके नाम पर शोर करके अपनी गाड़ी की तरफ देखता है, तो कुछ लगता है बगल वाला पड़ोसी कहेगा कि घर वाले ऊपर उसको वही गाड़ी लेकर आओ, तीसरा कहेगा वही गाड़ी मेरे को, क्या नाश किया यार जब सबके दरवाजे पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कौम में कोई ऐसी चीज होती सब कौम में मिलती हो तो फर्क की नहीं होती है, और अगर किसी कौम में सिर्फ एक कौम के पास कोई चीज हो किसी और के पास ना हो तो उसके लिए फर्क होती है। डॉक्टर हर कौम में है, मास्टर हर कौम में है, इल्म वाले हर कौम में है, मगर मेरे भाइयों आप बताओ कैसे आगे अल्लाह ने इसको दिया। वाह वाह। ख्वाजा गरीब नवाज किस कौम में है? मखदूम पाक किस कौम में है? साबिर पाक किस कौम में है? इमाम हुसैन किस कौम में है? इमाम आजम अल्लाह ने किसको दिया? इमाम हुसैन अल्लाह ने किसको दिया? वारिस पाक अल्लाह ने किसको दिया है? मखदूम जहानिया जहांगीर अल्लाह ने किसको दिया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी किसके पास है? हजरत अमीर हुजूर किस कौम में है? महबूब इलाही किस कौम में है? मूसा कलीमुल्लाह जहानाबाद किस कौम में है? पूरी दुनिया को आप वोट डाल के सुन्नी कौम में नहीं है, कौम आज़म अल्लाह ने हमें अल्लाह ने हमें अता किया है, इमाम आज़म अल्लाह ने हमें अता किया है, और आला हज़रत किस कौम में है? हमें अल्लाह ने दिया है। और इस जमाने में शरिया किस कौम में है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की किसी कौम का कोई ऐसा अमीर कि जिसके जनाजे में करोड़ आदमी पहुंच गए हों, क्या कहना ज़रूर होगे बस्ती बस्ती मगर तुमको न मिलेगी ऐसी हस्ती। तो अल्लाह ने अगर अहमद रजा दिया तो हम अहले सुन्नत को दिया है, और अगर इस जमाने का ताज शरिया दिया तो अल्लाह ने हमें अता किया है। इसीलिए हम अगर आलिम हैं तो हमें इस पर नाज नहीं है, हम इस पर नाज करते हैं कि रब ने हमें इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाया। बेशक बेशक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हुजूर खलीफा ताजुश शरिया, नारे तकबीर। भाइयों आप सब क्या तो बुलाएगी? डॉक्टर मास्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब बनिए, मगर फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता गौसे आज़म से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता हमारे परिवार से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रज़ा से मिलता है। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा किसी जाहिल बाबा का नाम ही है, पढ़े लिखे आरिफ़े बिल्लाह का नाम है, मुस्तफा के मोजज़े का नाम है, रसूल पाक की अदा का नाम है, गौस ख्वाजा की करामत का नाम इमाम अहमद रज़ा। अगर उसके दर के रहोगे तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और कहे मेरे रज़ा जो तेरे दर से यार फिरते हैं रज़ा से मिलोगे तो हिल जाओगे, रज़ा से जलोगे तो, इसलिए कि रज़ा अपने वक्त का आरिफ़ बिल्लाह था, रज़ा अपने वक्त का मुजद्दिद था, रज़ा अपने वक्त में मुस्तफा का मोजज़ा था, गौसे आज़म की करामत था, रज़ा हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की अता था, हुजूर इमाम अहमद रज़ा हज़रत मखदूम पाक इनायत था। इन बुजुर्गों की इनायत से जो जलेगा वो खुद ही जलकर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इमाम अहमद रज़ा को समझने के लिए हम और आप क्या समझ पाएंगे? बड़े बड़े लोग तो समझ नहीं पाए, तो हम और आप क्या समझ पाएंगे? आला हज़रत ने कितने सब्जेक्ट में किताब लिखी? अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नौजवानों को इतना शौक जरूर है कि अगर ये पूछ दिया जाए कहीं दुनिया में आज अगर वो क्रिकेट मैच हो रहा हो तो उनसे अगर पूछ ये फला तो आप बोलते हैं उसको हम तो जान भी नहीं पाते क्या बनाया, रन बनाया, तो एक नहीं 50 बोल दिए, फलाना ने इतना रन बनाया, फलाना ने इतना, फलाना इतना बनाया। आला हज़रत ने कितने सब्जेक्ट पे किताब लिखी? तो मामला लगा सवारी आलो तो ये तो करा रहे हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा हमारा। मेरे भाई
یہ جو جشن منایا گیا اسی لیے کہ جو قوم اپنے بزرگوں کو نہیں یاد رکھتی ہے تو آنے والی قوم اس کو یاد رکھے، اور جو قوم اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہے ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتی ہے تو ان کے اندر حرارت اور نور باقی رہتا ہے۔ میں نے اسی لیے سمجھایا تھا کہ جو سینٹر سے قریب رہے گا اس کے اندر روشنی بھی زیادہ رہے گی، حرارت و کرنٹ بھی زیادہ رہے گی۔ الحمدللہ اس تقریر کا ڈائریکٹ تعلق پاور ہاؤس سے ہے، الحمدللہ اس سے بہت مضبوط، اسی لیے لوگ حرارت کو دیکھ کے شرارت شروع کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ سورج کی حرارت سے اگر کوئی قریب ہوگا تو اگر اپنا وجود باقی رکھنا چاہے تو خاموشی سے اس سے فیض لے لے، اور اگر ٹکرائے گا تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حرارت سے جو ٹکراتا ہے شرارت اٹھا کر دے تو اس کا وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ مثال جب ہو جائے گی، سورج جب چاند کو روشنی دیتا ہے تو چاند روشن ہوتا ہے نا۔ اماوس جانتے ہیں تب تو آؤ جانا تو وہی پڑھے لوگ پہلے بار جلسہ کیا ہوتا اعلیٰ حضرت پڑھے بھائی ہوں آپ کے گھر ہی میں پہلا مہینے سمجھے سورج ہے، سورج چاند کو روشنی دیتا ہے تو چاند روشن ہوتا ہے نا۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے، چاند اور سورج چلتے ہیں، زمین اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے زمینیں چلتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر 2-3 کتابیں لکھی، زمینیں چکر لگاتی ہیں، چاند سورج چکر لگاتے ہیں، قرآن کا فرمان ہے تو چلتے ہیں دونوں، اور بیچ میں کبھی کبھی چکر کے زمین آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند کو نہیں مل پاتی ہے تو چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں گہن لگ گیا، گہن لگ گیا۔ یہی گہن ہے کہ چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچتی ہے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ چاند کس سے روشنی حاصل کرتا ہے؟ سورج سے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک دم چاند سورج کے مقابل میں آ جاتا ہے، سورج ایک دم گول، آپ تصور کیجئے 2 پلیٹیں گول گول تصور کیجئے اور دونوں پلیٹ ایک دوسرے پر بالکل چپک جائے جیسے، ایسے ہی چاند سورج ایک دوسرے کے مقابل آ جاتا ہے۔ تو جب چاند سورج کے مقابل آنے کی کوشش کرتا ہے تو سورج بھی اپنی نیلی آنکھ دکھا کر کے کام یہ کرتا ہے کہ چاند کو اپنے وجود میں ملا کر کے اس کو ختم کر دے گا۔ آنکھ لگاؤ گے مجھ سے، مقابلہ کرنے آئے ہو، تم کو روشنی میں نے ہی دی اور مجھے سے آنکھ ملاؤ گے۔ چاند سورج سے قریب ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں تو سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ چاند کا وجود اسی میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو 2 دن چاند نظر، اسی کو کہتے ہیں اماوس۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 27-28 تاریخ کو چاند نہیں نظر آتا، اسی کو کہتے ہیں ہندی میں اماوس۔ جانے ہو تو ہم ڈھیر جانے دے لوگ جانے، بتاؤ اب سب ہے جانے کے نا۔ تو یہ چاند 2 دن نہیں دکھ سکتا، کیوں نہیں دکھتا؟ اس لیے کہ وہ چاند جو سورج سے روشنی حاصل کر رہا تھا تو سورج کا مقابلہ کرنے لگا، تو سورج نے کہا آؤ مقابلہ کرنے ہم بتاتے ہیں۔ تو جب مقابلہ کرنے کے لیے چاند گیا تو سورج نے اپنے وجود میں اس کے وجود کو ختم کر دیا۔ اس لیے کبھی سورج سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ وجود ختم ہو جائے گا۔ امام احمد رضا سورج ہیں، وہ ولایت کے سورج ہیں، وہ علم کے سورج ہیں، وہ فکر و فن کے سورج ہیں، وہ فقہ کے سورج ہیں، وہ منطق کے سورج ہیں، وہ حیات کے سورج ہیں، وہ ایجاد کے سورج ہیں، وہ اختلاف کے سورج ہیں۔ کس کو بتاؤ کس فن کے وہ سورج ہیں؟ اس سورج سے روشنی لینے کی کوشش کرنا مگر آنکھ دکھانے کی کوشش نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب بتاؤ کئی فن میں کتاب لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ دیکھو پھر چکا ہے۔ آج سنیے، میں نے بات یہ کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک احتیاط کے مطابق 55 سبجیکٹ پر کتابیں ہیں۔ کتنے سبجیکٹ پر؟
55 लाओ दुनिया के अंदर कोई फलासफी, कोई साइंसदान, कोई थयक्का, कोई नुजूमी, कोई मंतकी, कोई फलसफी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई फकीह, पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज है, लाओ जिसने 200-300 साल के अंदर इतने सब्जेक्ट पर किताबें लिखी हैं। इमाम अहमद रजा ने 55 सब्जेक्ट पर किताबें लिखी। कितने सब्जेक्ट पर? तो गोया कितने फनों पर उनको महारत थी? 55। तो अब आला हजरत तो वही समझेगा जिसके अंदर कै फन होगा। तो क्या हो गया? आए कोई सामने तो कहे मेरे अंदर 55 सब्जेक्ट है, मैं 55 सब्जेक्ट जानता हूँ, आए कोई सामने, तो आला हजरत को समझने के लिए 55 सब्जेक्ट वाला पहले होना चाहिए। और ये तो जाहिरी इल्म है, ये जाहिरी इल्म है, और जो बातिनी इल्म था उसको पाने के लिए तो सदियां लग जाएंगी। तो इमाम अहमद रजा का जवाब नहीं ला सकते हो, इसलिए उस सूरज से टकराने की कोशिश न की जाए, बल्कि उससे रोशनी और हरारत लेने की। रजा से मिलोगे तो खिल जाओ, रजा से जलोगे तो, इसलिए जलने का काम न किया जाए, मिलने का काम किया जाए ताकि खिलते रहे। देख लीजिए हुजूर मुबल्लिग इस्लाम आला हजरत से मिले, कल भी खिल रहे थे, आज भी खिल रहे हैं। सदरुल शरिया आला हजरत से मिले, कल भी खिल रहे थे, आज भी खिल रहे हैं। बुरहाने मिल्लत जबलपुरी और आला हजरत से मिले, कल भी खिल रहे थे, आज भी खिल रहे हैं। सदरुल फाजिल कल भी खिल रहे थे, आज भी खिल रहे हैं। मुहद्दिस आज़म कल भी खिल रहे थे, आज भी खिल रहे हैं। हुजूर शेख अहले सुन्नत कल भी खिल रहे थे, आज भी खिल रहे हैं। बरकुल उलमा कल भी खिल रहे थे, आज भी खिल रहे हैं। आला हजरत के खुलफा की क्या बात करूं, मेरे ताज शरिया को देख लो कि जो उनसे मिला वो कल भी खिला हुआ था, आज भी खिला हुआ है, और अल्लाह चाहेगा तो आइंदा भी वो खिलता ही रहेगा। रजा से मिलोगे तो खिल जाओगे, तो और रजा से जलोगे तो दुनिया में कहीं रहिए, मगर फख्र कीजिए कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। उसी का दूसरा नाम मसलके, उसी का दूसरा नाम मसलके, मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। और जो इस तरह की बात करे तो उसको दारुल उलूम अलिया लेकर के चले आइए कि चलिए हम कितना सवाल हो, पूरी दयानतदारी से मैं कह रहा हूँ, 1000 सवाल अगर आला हजरत के ऊपर एतराज की शक्ल में ले आएंगे कोई साहब, तो हमारे बड़े बुजुर्ग को जाने दीजिए जो बैठे हुए हैं भूसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब जो आला हजरत के खलीफा सदरुल शरिया के शहजादे हैं, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम का नाम मुहद्दिस कबीर है। उन तक नहीं जाना पड़ेगा। 1000 तुम्हें एतराज आला हजरत के ताल्लुक से ले आओ, आला हजरत के दर का अदना गुलाम उसका जवाब देने की जिम्मेदारी लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीरे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर ताजुल फुकहा, नारे तकबीर। आप लोग आपस में सुन्नी बन करके रखिए, मसलक आला हजरत पर चलिए, सहाबा की मोहब्बत दिल में रखिए, अहले बैत की ताज़ीम कीजिए, उलमाए हक से अपना दामन, उलमाए हक के दामन को पकड़े रखिए। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और नमाज पढ़ेंगे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब अब्दुल मजीद भाई ने कह दिया कोई जुमला कहूँगा, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई कुछ कह सकता है? नहीं कह सकता। नमाज की पाबंदी, कहीं भी रहिए, वक्त हो जाए मुसल्ला बिछा लीजिए, जिस जगह आप नमाज पढ़ लेंगे, कल क़यामत के दिन वो जगह गवाही देगी कि इसने मेरे ऊपर अल्लाह के लिए इबादत इसने की है, वो ज़मीन गवाही देगी। और चलते चलते बस बात तो बहुत लंबी हो गई, बहुत कुछ कह दिया मैंने। इंसान जब दुनिया से जाता है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका सही खात्मा हुआ है कि गलत खात्मा हुआ है? ये सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर इंसान दुनिया से गया और अगर जो पहले बेअमल रहा हो, बेनमाज़ी रहा हो, दीन से दूर रहा हो,
لیکن اگر موت ایسے عالم میں آئی کہ وہ نیک بن گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے اچھے خاتمے کے ساتھ گیا ہے. اور اگر اس کے اندر 4 باتیں ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا. صدور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت معتبر کتاب ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 4 چیزیں دیکھو تو سمجھ جاؤ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا ہے. اگر وہ دنیا سے گیا اس حال میں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شراب پیتا تھا, اس سے توبہ نہیں کی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی, ایذا دیتا تھا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا سے چلتے ہوئے لڑتا ہے. اگر اس طرح کا آدمی تھا جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں تو اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوگا. اور پوری 4 باتوں سے توبہ کرے. اگر پہلے بھی نمازی تھا تو نمازی ہو جائے. اگر بالفرض شام یا مار سے شراب پیتی تو توبہ کرے. ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا تو اب توبہ بردار ہو جائے. لوگوں کو بلا وجہ اذیت دیتا تھا تو توبہ کرے, معافی مانگے.